بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، سیرت النبی کے سلسلے میں نبوت کے فطری اور روحانی اثار اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں ہے۔ معجزوں سے کن کو فائدہ پہنچتا ہے؟ فرعون کے سائروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا کے آگے سجدہ میں گر پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح روم کی پیشن گوئی پوری ہوئی تو قریش کے نیک طبع لوگوں کی چشم باطن کھل گئی اور حقیقت کا پیکر ان کے سامنے جلوہ نما ہو گیا۔ یہی طبقہ ہے جس کو معجزات کی ظاہری نشانیوں سے بقدر استطاعت حصہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ معجزات کا بڑا حصہ مبیدات یعنی تائید حق کے لیے غیر منتظر اور غیر متوقع حالات کا رونما ہوتا ہے۔ مومنین صادقین کو مشکلات کے عالم اور اضطراب کی گھڑیوں میں ان کے ذریعہ سے تسکین دی جاتی ہے اور رسوخ ایمان اور ثبات قدم مرحمت ہوتا ہے۔ ان کی بے سر و سامانیوں اور بے نوائیوں کی مکافات کی جاتی ہے اور اس سے ان کی دولت ایمانی کا سرمایہ ترقی کرتا ہے۔ ان واقعات کا اصطلاحی نام حضرت انبیاء کرام سے جو یہ مافوق العادت کفیات اور اعمال صادر ہوتے ہیں، ان کے لیے عام طور پر معجزہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اصطلاح کئی حیثیتوں سے غلط ہے۔ اول تو اس لیے کہ قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی جگہ آیت یعنی نشانی اور برہان یعنی دلیل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو اپنے مفہوم کو نہایت خوبی سے ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم محدثین نے ان کی جگہ دلائل اور علامات کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو الفاظ قرآن کے ہم معنی ہیں۔ دوسرے یہ کہ عام استعمال کی جگہ بنا پر معجزہ کے ساتھ کچھ خاص لوازم ذہنی پیدا ہو گئے ہیں جو حقیقت میں صحیح نہیں ہیں۔ مثلا اس الفاظ سے عوام میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ خود پیغمبر کا فعل ہوتا ہے، جس کا صدور خاص اس کے اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے، اور یہ کہ اس لفظ کے سبب سے اس کا معجزہ ہونا گویا اس کی حقیقت میں داخل ہو گیا ہے، حالانکہ یہ دونوں خیال غلط ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ معجزہ عقلی حیثیت سے جو اعتراضات اور وارد ہوئے ہیں، ان کا ایک بڑا حصہ خود لفظ معجزہ کے غلط استعمال سے پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ایک ایسا جامع لفظ درکار ہے جس سے نبوت کے تمام خاص کفیات، مشاہدات اور اعمال خارقہ عادت سب داخل ہیں۔ قرآن معجزہ کی حیثیت اور بحث آئے گی، وہاں اس کے متعلق یہ تفصیل کی جائے گی، جس سے معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی اصطلاح کس قدر صحیح اور موزوں ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر صحیح طریقہ یوں ہے کہ ہم اس کتاب میں صرف قرآن کی اصطلاح آیت، برہان اور محدثین کی اصطلاح علامات اور دلائل کو اختیار کریں۔ قرآن مجید اور دیگر صحف آسمانی میں انبیاء سابقین علیہ السلام کے جو قصص اور واقعات مذکور ہیں، ان میں ان کے روحانی آلات اور کفیات یعنی دلائل اور براہین اور آیات کا ذکر نہایت مؤثر اور حیرت انگیز طریقہ سے کیا گیا ہے۔ مکالمہ الہی، روایت ملائکہ، روایت صادقہ، استجابت دعا، طوفان نوح، آتش خلیل، عصائے موسیٰ علیہ السلام، نفس عیسیٰ علیہ السلام اور اس قسم کے اور بھی بہت سی کفیات اور حالات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے واقع اور نتائج بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ہر زمانہ میں ان چیزوں کو خاص تعلق رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کے واقعات زندگی کا جزو لا نفک ہو گئے ہیں۔
دلائل اور آیات کا تعلق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات، زندگی کا خلاصہ، ان کی تعلیمات کا اثر اور ان کے حالات اور مشاہدات کا برزخ ہے۔ آپ ایک عالمگیر اور ابدی مذہب لے کر مبعوث ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی خطاب کے ساتھ ان تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا جن کو طوفان نوح علیہ السلام دفعتاً بہا لے گیا تھا، جن کو دریائے کلثم کی نہریں نکل چکی تھی، جن کو نفس عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر آپ کا مخاطب ایک گروہ اور بھی تھا جو ان چیزوں کو صرف عجائب پرستی کی نگاہ سے نہیں بلکہ ظرف نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس بنا پر جس چشمہ فیض کے اسباب موسیٰ کو سیراب کیا تھا، وہ اس تشنہ کا مان روحانیت سے کیوں کر بے پرواہ ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا جو علی القدر مراتب ہر طبقہ، ہر فرقہ، ہر گروہ کے لیے ضروری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات معجزہ تھے، آپ کی شریعت معجزہ تھی، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی قرآن مجید۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت نے جسم اور روح کو دونوں کی کائنات میں بہت کچھ اثر ڈالا۔ اس نے کبھی طوبہ کے سایہ میں آپ کے لیے بستر لگایا، کبھی سدرۃ المنتہا کے حدود میں زخرف کی سواری کھڑی کی، کبھی ما کذب الفؤاد کے نور سے قلب مبارک کو منور کیا، اور کبھی مازغ البصر کے سرما سے آپ کی آنکھوں کو روشن کیا، کبھی نزول رحمت الہی کے لیے آسمان کے دروازے کھولے، کبھی وادی حق کے پیاسوں کے لیے زمین کی تہہ سے پانی کے چشمے نکالے، کبھی سنگ خارا کے شراروں کی روشنی میں کیسر و کسریٰ کے خزانے دکھائے، کبھی انبیاء سابقین علیہ السلام کی زبان الہام سے اپنی کامیابی کے نغمہ ہے بشارت سنائے، اور آئندہ دنیا کے واقعات غیب بتا کر ہر بان عالم کو منزل حقیقت کے نشان دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کا سب سے بڑا جزو غزوات، محاربات ہیں، اور ان ہنگامہ خیز واقعات کے تاریخی علل اور اسباب اور ان کے نتائج کا ذکر کتاب کے ایک حصہ میں متصری گزر چکا ہے۔ لیکن جہاد کے میدان میں آپ کو جو فتوحات عظیمہ حاصل ہوئی، ان میں انسانوں کے لشکر اور سپاہیوں کے تیغ و خنجر سے زیادہ فرشتوں کے پرے، دعاؤں کے تیر، توکل علی اللہ کے سپر، اعتماد علی الحق کی تلوار کام کرتی نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا فرض اسلام کی اشاعت ہے، اور روح انور نے، نگاہ کیمیا اثر نے، تقریر اور دل پذیر نے، اخلاق اعجاز نما نے آیات اور دلائل بن کر بہت سے لوگوں کو مشرف و اسلام کیا ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے ہر منظر میں یہ دلائل، یہ براہین، یہ آیات، یہ معجزات اسباب ظاہری کے پہلو بے پہلو اسباب حقیقی بن کر رونما ہوتے رہے ہیں۔ دلائل اور معجزات اور عقلیت۔ ان دلائل اور معجزات کے الفاظ کو سننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا عقل خردہ گیران کے وقوع کو جائز بھی رکھتی ہے؟ دنیا میں عقل و نقل اور فلسفہ مذہب کا جب سے وجود ہے، ان مباحثات پر محرکہ آراء بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں، لیکن فلسفہ قدیمہ ہو یا جدید فلسفہ یونان کا، یا فلسفہ اسلام مشرق کا فلسفہ ہو یا مغرب کا، ان سب کا حاصل بحث یہ نکلتا ہے کہ اگر کچھ فرقے ان کو ممکن بلکہ واقع سمجھتے ہیں تو دوسرے ان کو محال قطعی تصور کرتے ہیں۔ عقل و فہم کا یہ اختلاف دنیا میں ہمیشہ سے قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا، لیکن جو لوگ ان چیزوں کے امکان ضمانیت اور رفع شک کے لیے اپنے
اپنے فہم ادراک کے موافق مختلف نظریے قائم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی راز جو طبیعت کی تشنا لبی کو تسکین دے سکیں۔ ان تمام نظریات کا محاصل صرف اس قدر ہے ان عقل و آز سے مافوق حقائق کو اپنے دریافت کردہ معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ محسوس اور غیر محسوس یا جسمانی اور روحانی دنیا دونوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہے کہ ایک عالم کے قیاس تمثیلی اور استقرائی سے ہم دوسرے عالم کے ثبوت پر شہادتوں کا انبار لگانا چاہتے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جانا نہیں جا سکتا اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں، اور جو سمجھا نہیں جا سکتا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب ہماری عقل و فہم کی لنگ پائی محسوسات کے میدان میں صاف نظر آتی ہے تو ماورا محسوسات میں اس کی تکاپو کہاں تک منزل مقصود کے قریب کر سکتی ہے۔ بہرحال اب تک انسانوں نے اس خواب نادیدہ کی جو کچھ تعبیر کی ہے وہ دین کے اوراق میں پھیلائی گئی ہے، اور سلسلہ بحث میں سب سے پہلے فلسفہ قدیمہ کے نظریات کی تشریح کی گئی ہے، اور اس کے بعد فلسفہ جدیدہ ان تمام چیزوں کی گرہ کشائی جہاں تک کر سکتا ہے اس کی تفصیل ہے، اور آخر میں خود قرآن مجید نے ہمیں اس باب میں جو کچھ تلقین کی ہے اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔